السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضا آغا اینڈ ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا خیبر پختونخوا سوات میں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو گئے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ مکمل طور پر اس ناگہانی آفات جو سیلاب وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے انتظامات پہلے سے ہونے چاہیے تھے۔ لوگوں کو مکمل طور پر اویئر کیا جانا چاہیے تھا، یا وہ علاقے یا وہ جگہیں جہاں پر لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اس حوالے سے جو ہیں وہ ابتدائی جو اقدامات ہیں اور جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ لیے جانے چاہیے تھے۔ اس میں مکمل طور پر جو ذمہ داری ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت پر ہی عائد ہوتی ہے، اینڈ دے آر رسپانسبل۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا لوگوں نے، اور اسپیشلی ہماری جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے اس خیبر پختونخوا کی حکومت یعنی کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا، اور یہ بات بالکل ٹھیک بھی ہے۔ اگر کوئی کسی ملک کا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے فرائض بہتر طریقے سے انجام نہیں دے پاتا تو اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ کے عہدے پر براجمان رہے۔ لیکن آج ڈان کی ایک خبر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکپتن ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں آکسیجن کی کمی کے باعث 7 دنوں میں 20 بچے جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور ان بچوں میں زیادہ تعداد نیو بورن بیبیز کی ہے۔ ہم جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ایک آکسیجن کی جو ہوتی ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے کچھ دیر انکیوبیٹر میں بھی رکھا جاتا ہے، اور یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اس ہسپتال میں موجود جو عملہ ہے اور جو ان کو دی جانے والی جو سہولیات ہیں ان پر عائد ہوتی ہے۔ اگر اب دیکھا جائے، اگر خیبر پختونخوا میں سیلاب کے باعث جو افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ان کی ذمہ داری علی امین گنڈاپور صاحب پر جو ہے آتی ہے مکمل طور پر، تو پاکپتن ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ہونے والے یہ جو 20 اموات ہیں 7 دنوں کے اندر، اس حوالے سے تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں مریم نواز صاحبہ ان کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے، ان کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا جانا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت اس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بات کرنا، ان کے حوالے سے کسی بھی قسم کے جو ہیں اس طرح کے جملے استعمال کرنا جو ان کو پسند نہ آئیں، وہ اس وقت کو بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا صنم جاوید جو پی ٹی آئی کی ایک سپورٹر بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے ان کے جو جذبات ہیں وہ بہت ہی جوش مارتے نظر آتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو ان سے اعتراض یہ تھا کہ وہ مریم نواز کے خلاف جو ہیں اس طرح کی کچھ باتیں یا جملے استعمال کرتی ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، تو وہ اب تک جیل میں موجود ہیں۔ لیکن اگر یہ دوہرا معیار کیوں؟ اگر دونوں صوبوں کے وزیر اعلیٰ اپنی کارکردگی کے حوالے سے صفر ہیں تو پھر دونوں کو ہی چاہیے کہ وہ اپنے اپنے عہدوں سے استعفے دیں اور گھر جائیں اور کسی دوسرے کو موقع دیں تاکہ وہ آ کے معاملات کو بہتر طریقے سے سنبھال سکے۔ ہم نے دیکھا جی جس طرح سے عدالتوں نے ریزرو سیٹس کے معاملے میں ایک بے بسی کا اظہار کیا، مکمل طور پر انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ عوامی ووٹ اور عوامی شعور کی کسی بھی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان پارٹیوں میں یہ سیٹیں تقسیم کر دینے کا فیصلہ جاری کیا جنہیں عوام نے ووٹ دیے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ سپریم کورٹ نے یہ ظاہر کر دیا کہ کسی بھی طرح سے جو پارٹی ووٹ کی اور ان سیٹس کی حقدار ہے اسے یہ سیٹس نہیں دی جا سکتی، بلکہ یہ سیٹس مال غنیمت کے طور پر ان پارٹیز میں تقسیم کر دی جائیں گی جو کسی بھی طرح سے عوام کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بھی ایک پاکستان کی عدالتی تاریخ کا نہایت ہی سیاہ فیصلہ آیا ہے، اور جس طرح سے اس وقت پاکستان میں معاملات چل رہے ہیں، جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، آئین و قانون کی جو ہے کوئی قدر و قیمت نہیں رہ گئی ہے۔ لوگوں میں ایک عجیب طرح سے اشتعال دکھائی دیتا ہے۔ لوگ موجودہ حکومت سے اس قدر نالاں ہیں کہ کسی بھی وقت کسی بھی ایسے حادثے کی توقع کی جا سکتی ہے کہ ملک میں جو نظام ہے وہ مکمل طور پر ڈسٹرب ہو جائے گا، کیونکہ جب لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں سڑکوں پہ آنے کا تو پھر دنیا کی کوئی بھی جو شخصیت ہے، کوئی بھی بڑا آدمی جو ہے وہ اس میس کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی پاکستان کے ایک نامی گرامی اینکر ہیں، صحافی ہیں
محمد مالک صاحب، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں باتیں ہو رہی ہیں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمان کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہے، لیکن اب اگر ہم دیکھیں جس طرح سے عدالتوں نے ایک بے بسی کا اظہار کیا، بنیادی طور پر جو جج صاحبان ہیں، جو وکلاء ہیں، وہی عدالتوں میں جا کر اپنے لیے سیفٹی اور اپنے لیے تحفظ مانگتے ہیں، ان کو ہی وہ چیز نہیں مل رہی تو عام عوام کو یہاں کیا ملے گا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اگر اس طرح کی خبریں آتی ہیں مزید آئینی ترامیم کے آنے کی، تو میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ جو حالات اس ملک میں چل رہے ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کو چھوڑ کے ہم لوگ 34ویں آئینی ترمیم یعنی ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی جو ہے وہ امید بڑی آسانی سے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا جو لوگ جو صحافی جن کی عمریں صحافت میں ہی گزری ہیں، وہ ان تمام چیزوں پر ذرا خاموش سے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو وقت انہوں نے دیکھے، یعنی کہ ان کے دور صحافت میں جو آئین و قانون کی جو پامالی ہوتی رہی، یہ ہر دور میں ہی ہوتا آیا ہے، لیکن اس بار جو حالات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایون تو یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ فوج کو کسی طرح سے ایک جو ہے وہ آئینی رول دے دیا جائے، کیونکہ بظاہر تو ہر جگہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ملک کے تمام تر جو معاملات ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہی سنبھال رہے ہیں۔ معیشت ہو، اس حوالے سے بھی عاصم منیر صاحب کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کہیں وزٹس ہوں، دوسرے ملک کے جو اہم صدور ہیں ان سے ملاقاتیں ہوں، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہی جا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایک دفعہ سے اس چیز کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ فوج کا ایک آئینی رول جو ہے وہ مختص کر دینا چاہیے، تاکہ روز روز کی جو یہ آ کر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو وضاحتیں دینی پڑتی ہیں کہ ان کا فوج سے ان کا تعلق صرف اس حد تک ہے کہ وہ بارڈر کے معاملات دیکھیں گے، ان کا سیاست میں ان کو نہ گھسیٹا جائے، سیاست میں ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ تو یہ جو بیانات اور قول و فعل میں جو تضاد ہے، اس سے ایک دفعہ عوام کو نکال دیں، تاکہ جو لوگوں پر غداری کے مقدمے چلتے ہیں، لوگوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے جی کہ وہ فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، وہ چیز ذرا کلیئر ہو جائے نا۔ بظاہر پکچر پہ کچھ اور نظر آ رہا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں، تو ان چیزوں کا ذرا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھیں آج کے دور میں اور پچھلے ادوار میں جو سب سے اہم چینج فیل کرنے کو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ 2 سیاسی پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ اپنے وقتوں میں اسی بات پر لڑتی آئی ہیں کہ جی ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف ہے۔ لیکن ہم نے پچھلے دنوں ہی دیکھا پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا جس میں وہ یہ کہتے نظر آئے کہ اس ہائیبرڈ نظام کو 90 کی دہائی سے ہی لاگو ہو جانا چاہیے تھا۔ یعنی خواجہ آصف صاحب جمہوریت کو اگنور کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہائیبرڈ نظام ہے وہی بہتر نظام ہے، اور اس کی وجہ سے ہی ملک کے جو حالات ہیں وہ بہتر چل رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب، ملک کے حالات بہتر نہیں چل رہے ہیں، آپ شاید گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتے نہیں، آپ ذرا باہر نکل کر لوگوں کی رائے تو لیں کہ جو ہائیبرڈ نظام جو آج آپ کو اچھا لگنے لگ گیا ہے، اسی ہائیبرڈ نظام کو آپ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہے ہیں اور کیا کیا القابات سے آپ نہیں نوازتے رہے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اب آپ اقتدار میں آ چکے ہیں، اقتدار کی کرسیوں پہ براجمان ہو چکے ہیں، اس لیے آپ کو یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے یہ یکایک اچھا لگنے لگ گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے حوالے سے اس حکومت نے کیا کیا تدابیر نہیں کی، کیا کیا لوگوں پر ظلم و ستم نہیں کیا گیا، لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں، لوگوں کو شہید کیا گیا کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کے دلوں سے عمران خان صاحب کا جو خوف ہے وہ نکل جائے۔ عمران خان صاحب کا خوف نہیں کہہ سکتے، عمران خان صاحب کے لیے جو لوگوں کی محبت ہے اسے کم کیا جائے۔ لیکن ایک قانون جو ہوتا ہے، وہ ایک جو پلان ہوتا ہے وہ انسان کا ہوتا ہے، ایک پلان جو ہوتا ہے وہ اس کائنات کو بنانے والے کا، آلمائٹی کا ہوتا ہے، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ حکومت اب تک اپنے ان کوششوں میں ناکام رہی ہے۔ لوگ اب دیکھتے نہیں ہیں کہ کون سا فرد کیا بات کر رہا ہے، لوگ اب یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے بیانیے کے ساتھ کون کھڑا ہے، لوگوں کے ووٹ کی اہمیت کی بات کون کر رہا ہے۔ اب جو ہے نا مائنڈ سیٹ اور چیزیں جو ہیں وہ اس قدر تبدیل ہو چکی ہیں کہ انہیں ریورس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ جی حکومت نے ایک اور بہت مارکا مارا ہے۔ پی ٹی آئی کی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جن کا نام اشال ہے، انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ کہہ رہی ہیں جی کہ ان پر دہشت گردی اور کیا کہتے ہیں وطن غداری کے جو ہیں وہ ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ ہراس کیا جائے۔ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات سے صرف اور صرف نفرت ہی بڑھے گی۔ شکریہ۔